گیا، لیکن یہ بس دریائے چناب کے پاس آ کر شکست کھائی اور واپس چلے، آگے نہیں جا سکا۔ اسی طرح وہ رومی بادشاہ ہیں، اس نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے تھے، ٹائٹس رومی ہیں، پھر ہلاکو خان کا نام ہے، پھر چنگیز خان کا نام ہے، اور اسی طرح جو ہیں وہ کئی نام ہیں، انہی میں امیر تیمور کا بھی نام ہے۔ یہ مسلمان ہے، منگولیہ سے یہ اٹھا تھا اور اس نے بھی بہت بڑا علاقہ فتح کیا، بہت دولت اکٹھی کی۔ سمرقند اس کا دارالحکومت تھا، اور باقی دنیا میں تو لوٹ ماری مچائی، صرف سمرقند کو اس نے بہت آباد کر دیا، بہت خوبصورت بنا دیا، اور ساری دنیا کے اچھے اور ٹیلنٹڈ لوگ وہاں جمع کر دیے۔ آج بھی وہ دنیا کا ایک مثالی شہر ہے۔ یہ ہے وہ امیر تیمور کے حالات۔ میں ایسی میں موٹی موٹی باتیں پڑھ رہا ہوں۔ امیر تیمور تیموری سلطنت کا بانی تھا اور قبیلہ برلاس کا باسی۔ برلاس بھی ایک فیملی ہے، یہاں بھی شاید لوگ ہوں گے برلاس کے۔ ایک قدیمی معاہدے کے تحت حکومت کے فرائض چنگیز خان چغتائی سلطنت کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور سپہ سالاری برلاس خاندان سے۔ 1326 میں دریائے جیہوں، افغانستان اور روسی جو سلطنت میں ایک دریا اس کو الگ کرتا ہے، وہ دریائے جیہوں کہلاتا ہے، کہ شمالی کنارے پر واقع شہر سبز کش میں پیدا ہوا۔ 1366 میں مقامی سرمایہ داروں کو شکست دے کر بلخ میں تخت نشین ہوا، موجودہ افغانستان۔ فتوحات، اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایک ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہا۔ مار داڑ، تباہی، علاقہ وہ پیسے لوٹنا اور سمرقند پہنچانا، وہی اس کا کام تھا۔ جن علاقوں کو اس نے فتح کیا اس میں کاشغر، خارزم، ہرات، کندھار، ایران، مازندان، آذربائیجان، سرائے سمارا روس کا علاقہ ہے، ہمدان، اصفہان، شیراز، بغداد، عراق، ہندوستان بھی آیا تھا، دہلی بھی فتح کیا تھا اس نے۔ 1399 میں وہ درمیانی علاقوں کو اجاڑتا آگ لگاتا دمشق پہنچا۔ 1402 میں اس نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید کو بھی شکست دی۔ وقتی طور پر سلطنت عثمانی جو تھی اس کے میں بھی ایک حصے میں اس کو شکست دی، اس کو پیچھے کے علاقے میں بھجوا دیا اور قید کر لیا۔ بروسا اور ازمیر، یہ ترکی کے شہر ہیں، تک سارا ایشیائے کوشک کا علاقہ اجاڑ دیا۔ مصر کے مملوک، مصر بھی جانا چاہتا تھا، مصر کے مملوک سلطان نے سفیر بھیج کر بہت ساری رقم دے کے بھیجا، میاں ادھر نہیں آنا بھائی، یہ پیسے ویسے ہم آپ کو پہلے ہی پہنچا دیتے ہیں، تو مصر نہیں گیا۔ اس کے بعد وہ واپس سمرقند آیا اور چین پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ 1405 میں اس کا انتقال ہو گیا، سمرقند لا کر دفن کر دیا گیا، اور چین پر حملے کی تیاری نہیں، دفن کر دیا گیا۔ دایاں ہاتھ شل ہو چکا تھا اور دائیں پاؤں میں بھی لنگ تھا، دائیں ایک ٹانگ بھی خراب ہو گئی تھی زخموں کی وجہ سے، اور دایاں ایک ہاتھ بھی اس کا جو ہے وہ آخری عمر میں وہ کام نہیں کرتا تھا، لیکن بہرحال حوصلے کی وجہ سے وہ حکمران تھا۔ فتوحات کی وسعت سے اس کا شمار سکندر اعظم چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے 3 بڑے فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ چنگیز جنگ کی منصوبہ بندی اچھی کر سکتا تھا، جبکہ تیمور میدان جنگ میں فوجوں کو لڑانے میں استاد تھا۔ یعنی تھوڑے لوگ ہوں لیکن ذرا سیٹنگ کر کے ادھر سے کرو جو ہے وہ دہشت مچاؤ، ادھر سے کچھ ایکٹنگ کر کے اور جناب دشمن کو بھگا دیا، ہوتی ہے جی، مطلب اسٹریٹجی بنانا تاکہ جو بھی سچویشن ہے اس میں کامیاب ہو جائے بندہ، اسی سے جیتتے رہتے ہیں لوگ۔ فن محاصرہ کا بھی استاد تھا۔ ساری فتوحات کا مقصد ذاتی شہرت اور ناموری تھا، انتقام کے معاملے میں سخت تھا، مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا، تبھی تو اتنا بڑا علاقہ فتح کیا اور ہم جو ہے وہ دشمنوں کو زیر کر لیا۔ مسلمان ہونے کے باوجود خونریزی اور صفاقی میں چنگیز و ہلاکو سے کم نہیں تھا۔ دہلی، اصفہان، بغداد، دمشق میں اس نے جو قتل عام کیے اس میں ہزاروں بے گناہ موت کا شکار ہوئے۔ تیمور نے فتوحات سے فائدہ نہیں اٹھایا اور کوئی تعمیری کام نہیں کیا۔ اس دور میں دنیا کو فائدہ کم اور نقصان بہت پہنچا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ تیمور کو مناسب اسلامی تربیت نہیں ملی اور اس کی نشو و نما نیم واشی منگول معاشرے میں ہوئی۔ البتہ سمرقند کو اس نے خوب بنایا، عمارتیں تعمیر کروائیں، سڑکیں، قلعے، مساجد، باغ، چڑیا گھر بنائے، مفتوحہ علاقوں سے صناعوں، دستکاروں، فنکاروں، عالموں، ادیبوں کو پکڑ کر سمرقند میں لا کر آباد کر دیا۔ اسی نے ایک ترکی کا علاقہ جب فتح کر رہا تھا تو
ایک علاقہ اس نے فتح کیا، کسی لوکل علاقے میں ایک عورت حکمران تھی، اور اس کا نام، عورت کا نام دولت تھا، اور وہ عورت جو ہے وہ نابینا تھی، آخری میں عمر رسیدہ ہو گئی، پہلے ٹھیک ہوگی. اس کو جب پکڑ کے پیش کیا گیا تو اس نے تنزن کہا ہے تیمور نے، کیا کیا دولت اندھی ہوتی ہے؟ دولت نام بھی ہے تمہارا اور تم نابینا بھی ہو، حکمرانی بھی کر رہی ہو. اس نے کہا دولت اندھی ہوتی ہے؟ اس نے کہا اندھی نہ ہوتی تو ایک لنگڑے آدمی کے پاس کیسے ہاتھ آ جاتی؟ یعنی دولت اگر قسمت سے اور محنت سے ملے تو ایک لنگڑا آدمی اتنی بڑی حکمرانی کیسے کرے؟ تو قسمت کی بات ہے. دولت اندھی نہ ہوتی تو ایک لنگڑے آدمی کے ہاتھ کیسے آ جاتا؟ تو ہے یہ بات واقعی. اس کا فیصلہ کچھ آسمانوں پر آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. صلاحیتوں والے PhDs وہ پھرتے رہتے ہیں، جاب نہیں ملتا، اور جو کباب کی دکان لگا دیتا ہے وہ 2000 روپے شام کو کما کے گھر لے جاتا ہے. وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اتنی تعلیم حاصل کر کے اب میں پکوڑے اور پان کی دکان کیسے لگاؤں. تو بس اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ فیصلہ آسمانوں پر ہے. لیکن علم جو ہے اس سے اچھی زندگی گزارنے کا فن آنا چاہیے. مغرب نے جو خرابی مچائی ہے وہ یہ کہ علم حاصل کرو پیسہ بنانے کے، یہ بری بات ہوگی. پہلے ہمارے جو اسلاف ہیں، آپ پڑھیں اسلام کی تاریخ میں، کوئی فقیہ ہے، نان بائی ہے، روٹی لگاتا ہے، لیکن اسلامی علم میں فقیہ ہے. ابھی ناصر الالمانی جو ہے گھڑیاں ٹھیک کرتا رہا ہے، اب فوت ہو گیا. گھڑی ساز تھا، لیکن علم اپنی جگہ، کمانا اپنی جگہ، اور اس سے جو فرصت ملتی ہے یہ وہ احادیث کے علم میں. بہرحال جو امام ابن تیمیہ کا اسکول آف تھاٹ ہے اس کے حساب سے وہ احادیث جو بھی اس نے خدمت کی ہے بہت آگے لے گئے. اسی طرح پہلے کوئی نان بائی ہے، کوئی موچی کا کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، علم اپنی جگہ پر ہے، علم میں بہت آگے. یہ مغرب نے جو بات سکھائی ہے کہ آدمی کسی وجہ سے اگر میٹرک کر جائے تو آپ بیلچہ نہیں اٹھانا، بس یہ بڑا مسئلہ ہے، میری عزت کے خلاف ہے. چاہے کوئی 2000 روپے ملازم رکھے، بس نوکری ہونی چاہیے. یہ تصور کہ تعلیم پیسہ بنانے کے لیے یہ مغرب نے دیا، جبکہ ہمارے اسلاف میں ایسا نہیں تھا. محنت مزدوری ٹھیک ہے، ہر کوئی کر رہا ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، علم اپنی جگہ پر ہے. اس سے اخلاق اور کردار اور رہن سہن کا انداز وہ آنا چاہیے. نماز اچھی ہو جائے، تہجد اچھی ہو جائے، آدمی سچ بولنے لگ جائے، یہ اس علم کا فائدہ. یہ درمیان میں ایسے ہی آ گیا تھا کہ یہ ہندوستان پر اس شخص نے بھی حملہ کیا تھا، امیر تیمور نے. بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بنا ہے. 1530 میں وفات پائی تھی بابر نے، اس کے بعد اس کا بیٹا بنا ہے 1530-1556. بد نصیب آدمی تھا، عیش پسند تھا. جس نوجوان کو پتہ چل جائے کہ میرا باپ بہت امیر آدمی ہے، بس وہ پڑھتا وڑھتا نہیں ہے. یہاں بھی نہیں، امریکہ میں بھی نہیں پڑھتے. یہاں سے جو انجینئرز جاتے ہیں اور ڈاکٹر جاتے ہیں، اگر وہاں کے بچے پڑھے تو یہاں سے منگانے کی کیا ضرورت؟ وہ نہیں پڑھتے کہ ہمارا باپ بہت امیر ہے اور ہماری ریاست بہت پیسے دیتی ہے، ویلفیئر کرتی ہے، وہ پھر ویسے ہی نکھٹو ہی رہ جاتے ہیں. تو اس کو بھی احساس ہو گیا تھا شاید کہ میرا باپ بادشاہ ہے اور بات ٹھاٹ سے زندگی گزرے گی. عیش پسند تھا، آرام طلب تھا. 1539 میں شیر شاہ سوری نے اسے شکست دی. بنگال کا حکمران تھا، گورنر تھا شیر شاہ سوری. سوری بھی ایک خاندان ہے. اور اس نے کمزوری دیکھی اس کی کوئی، اور جناب مار دھاڑ کر کے دہلی پہ قبضہ کیا اور پھر اس کو بھگا دیا. یہ ہمایوں دہلی سے نکلا ہے، اور یہ جو تھر پارکر کا علاقہ ہے ہمارا، کھوکھرا پار کا، یہاں سے وہ آیا عمر کوٹ اور یہاں سے ہوتے ہوئے کوئٹہ کے راستے ایران چلا گیا. اکبر بادشاہ کی پیدائش جو ہے یہ عمر کوٹ کا جو قلعہ ہے، اسی قلعے میں کچھ تھوڑے دن وہ ٹھہرا تھا، یہیں ہوئی اسی فرار کے دوران. اب شیر شاہ سوری اس دوران میں پورے بر صغیر پر حکمران تھا، کابل سے لے کر اور کلکتہ بنگال تک. اور حقیقت یہ ہے کہ شیر شاہ سوری سے بہتر حکمران انتظامی لحاظ سے ہندوستان کی پوری تاریخ میں نہیں. 3-4 ہزار سال کی تاریخ مسلمانوں کی نہیں، غیر مسلم تاریخ بھی، اس سے بہتر حکمران پورے ہندوستان کی تاریخ میں نہیں. اس کو 5 سال کا عرصہ ملا، صرف اس زمانے کے 5 سال. اس نے کابل سے کلکتہ تک سڑک بنا دی. وہ ٹیکسلا کے پاس ابھی بھی وہ سڑک کا اوریجنل حصہ موجود ہے، پتھر لگا کے وہ بنائی گئی تھی. ہر 20 میل پر سرائے، پانی کا انتظام، ٹھہرنے کا انتظام. ڈاک کا نظام اس نے جاری کیا تھا، انگریزوں سے پہلے جاری کیا تھا اس نے، کہ ایک جگہ کی خبریں دوسری جگہ جا رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس نے یعنی پنڈی سے لے کے کراچی تک سڑک بنانے کا اس نے پروگرام بنا دیا تھا. بلکہ یہاں درمیان سے سکھر کے پاس سے سڑک نکال کے وہ مکے مدینے تک لے جانا چاہتا تھا. اس کا منصوبہ تھا کہ وہاں تک، اور واقعی اگر سڑک بن گئی ہوتی تو حالات ہی دنیا کے مختلف ہوتے. لیکن وہ جو کوئی ایجنسیز ہوتی ہیں انہوں نے سمجھا کہ یہ ہو گیا تو پھر ہماری موت ہے. اس کو ٹائم کم ملا، لیکن بہرحال اس نے
کابل سے کلکتہ تک وہ سڑک بنا دی، جرنیلی سڑک، یہ وہی کہلاتی ہے جی ٹی روڈ. وہ کابل سے شروع ہوتی ہے اور پشاور لاہور ہوتے ہوئے کلکتہ تک جاتی. اور اس کے علاوہ اس کا جو بیٹا بعد میں حکمران رہا ہے اس نے بہت اچھے کام کیے. عدل و انصاف، ابھی پرسوں شاید اخبار میں آیا ہوا تھا، یعنی اس کے دور کا ایک انصاف کا واقعہ کہ اگر حکمران چاہیں تو ہر واقعے کی تحقیق ہو سکتی اور مجرم پکڑے جا سکتے، نیت نہ ہو تو پھر جو مرضی کرتا. ایک بڑھیا کا قتل ہو گیا تھا، یہ لاہور سے تھوڑا سا اوپر علاقہ ہے یہاں کہیں، اور اس کے بیٹے کے قاتل نہیں مل رہے تھے. مقامی لوگ جو گورنر یا کوئی جو بھی آئی جی کہہ لیں صوبے کا، وہ ٹال مٹول کر رہے تھے. وہ بیچاری کو روتی روتی اس کے بعد دہلی پہنچ گئی کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے اور آپ کے جو کارندے ہیں یہ اس کے مجرم گرفتار نہیں کر رہے. اس نے کہا ادھر ہی رہو 2 دن. فوراً جو کوئی حکم نامہ بھیجا اور 7 بندے بھیجے اور 3 دن کے بعد قاتل گرفتار ہو گئے. پھر اس زمانے میں 3 دن کیا کیا تھا اس نے بندے بھیجے، 2 گروپ بنا کے بھیجے. ایک براہ راست اس کے پاس گئے تھے، وہ ذرا دیر سے پہنچے بلکہ، اور ایک گروپ بھیجا تھا یعنی کمانڈوز کا کہ اس کا جو علاقہ ہے نا فلانے کا، اس کے علاقے میں جا کے سرکاری رقبے میں درخت کاٹنا شروع کر دو. چوری جیسے ہوتا ڈاکہ، وہ درخت کٹے 2-4 تو کسی نے اطلاع دے دی کہ وہ سرکاری جو ہے وہ زمین سے درخت کوئی کاٹ رہا ہے تو جلدی ہونا چاہیے. وہ فوراً آ گئے اور گرفتار ہو گئے. وہ گرفتار ہوئے تو وہ ڈسکلوز ہوا کہ ہم تو سرکاری آدمی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ پھر وہاں دہلی لے جائے گئے کہ جناب یہ لوگ جو ہے وہ درخت کاٹ رہے تھے سرکاری. بس اسی سے سارا مقدمہ قائم ہو گیا کہ تمہیں 2 گھنٹے میں پتہ چل گیا کہ درخت کاٹے جا رہے ہیں، تو بندہ قتل ہو جائے تو تمہیں پتہ نہیں چلتا. کیسے حاکم ہے؟ اور اس سے اس کو پھر وہ قاتل گرفتار کر کے دینے پڑے اور وہ انصاف ہو گیا. یعنی انصاف اگر نیت ہو اور اپنا بندہ پیچھے نہ ہو تو پھر تو پکڑوانا ہر ایک کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. اور تبھی نہیں پکڑے جاتے کہ وہ اپنا بندہ ہوتا ہے. وہ ادھر ہے تو ادھر تلاشی ہوتی رہتی ہے، جی بندہ نہیں مل رہا. یہ ساری بدنیتی کے معاملات ہیں. ورنہ اگر 800 سال پہلے جو ہے وہ عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے اتنی بڑی سلطنت میں، تو آج تو کوئی مطلب ناممکن سوچا ہی نہیں جا سکتا. یقیناً انصاف ہو سکتا ہے. نیت درکار ہے، جذبہ درکار ہے کہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا اور اللہ راضی ہوگا اور جنت ملے گی. وہ احساس نہ ہو تو پھر لوٹ کھسوٹ جاری رہتی ہے. وہاں سے یہ بات اصل بدقسمتی کی ہے ہمایوں کی کہ ایران میں یہ کچھ سال رہا ہے اور وہاں جو بھی منتیں ترلے کیے ہوں گے، جیسے یہاں کے لوگ امریکہ چلے جاتے ہیں، اور یہ وہاں سے شیعہ ساتھ لائے. 12,000 کا لشکر لایا تھا اور وہ سارے ایرانی تھے. اور آ کر پھر مقابلہ ہوا ہے اور وہ ایجنسی ساری پیچھے تھیں. پھر شیر شاہ سوری تو فوت ہو گیا تھا، اس کا آگے بیٹا تھا، اس کو شکست دیے اور یہ پھر دوبارہ حکمران بنا ہے. پھر 2-3 سال بعد 1556 میں فوت ہو گیا. شیعت ہمایوں سے پہلے برے صغیر میں شیعت نہیں تھی کہ یہ لایا ہے. جو 12,000 آدمی آئے تھے ان کو پورا ملک، کسی کو 10,000 گاؤں دے دیے اور کسی کو صوبہ دے دیا، اور بس انہوں نے حکومت دلائی تھی. آپ کا تو کچھ ہے نہیں، ہمارا ہی ہے سارا. اور یہ ساری فیملی اس وقت سے یہ مؤثر چلے آ رہے ہیں. بڑے بڑے جاگیردار بنے اور سرکاری عہدوں پر تھے، اور اس وقت سے شیعت آئی اور پھر جو کچھ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں اسی کا پروڈکٹ ہے باہر. اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر بنا ہے. باپ فوت ہو گیا تو اس وقت اکبر کی عمر صرف 8 سال تھی. 1556 میں بس اس کو حکمران بنا دیا گیا. یہ ایجنسیز ہوتی ہیں پیچھے ہر دور میں، اس لیے کہ وہ ایجنسیز اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتی ہیں لیکن اس کے لیے جواز نہیں ہوتا. اکبر کو نہ بناتے، کوئی اور بنتا تو لوگ کہتے آپ کیوں بن گئے صاحب، مجھے بننا چاہیے، لڑائی ہو جاتی. وہ اکبر کو بنا دیا کہ اس کو تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اکبر تو 8 سال کی عمر میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، کریں گے وہی جو پیچھے بیٹھے، بس ان کی حکمرانی چلتی رہتی. بدنامی ہوگی تو اس کی ہوگی، حکم ہمارا چلے گا. پہلے بھی ہوتی تھی، آج بھی جو ہے وہ بیوقوف قسم کے آدمی کو، کرپٹ قسم کے آدمی کو آگے کر دیا جاتا ہے. وہ وہ کہتا ہے جی حضور جو آپ کہیں میں کر دوں گا، اور بس نام بدنامی اس کے حصے میں آتی ہے اور پیچھے حکمران کو اور بنا بیٹھا رہتا ہے. ہندوستان کے بہت بڑے علاقے پر قابض تھا. یہ ٹھیک ہے کہ کابل سے لے کر بنگال برما تک اس کی حکومت تھی اور امن سکون تھا. بہرحال سارے مل ملا کے جو حکومت کر رہے تھے. تو اکبر کو مغل اعظم کہا جاتا ہے. ہندو مسلم سارے امن امان بہت تھا اور ہندو اس کے دور میں بہت خوش تھے. اس کی کئی وجوہات ہیں. خیر، فیض ابو الفضل درباری شاعر تھے
اتنا بڑا ابو الفضل اتنا بڑا عالم تھا کہ اس نے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھ دی. عربی میں آپ کو معلوم ہے کہ 28 حروف ہیں الفابیٹ کے نا، اس میں سے 14 حروف وہ ہیں جن پر نقطے آتے ہیں اور 14 حروف وہ ہیں جن پر نقطے نہیں آتے. سین، تا، کاف، اسی لام، میم، اسی طرح کے. تو اس نے عربی زبان قرآن کی تفسیر پورے کی لکھ دی، صرف وہ الفاظ استعمال کیے جس میں نقطے نہیں آتے. تو علم کے لحاظ سے بہت بڑا آدمی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اسی طرح اس نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا. ان کے جو بڑے تھے وہ گویے اور ڈراماٹسٹ اور آرٹسٹ اور شاعر اور یہ اور وہ سارے اپنے سے ہمراہ اکٹھے کر لیے تھے. مجدد اس نے ایک نیا دین ایجاد کر دیا تھا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کہ ہندو میرے مخالف نہ ہوں. اس نے ایک نیا دین ایجاد کر دیا دین الہی کے نام سے. اور یوں سمجھو کہ ہماری جو فقہی زبان ہے اس کے حساب سے وہ مرتد ہو گیا تھا. اسلام سے اس نے قطع تعلق کر لیا اور ارتداد کا شکار ہو گیا اور ایک دین الہی جاری کر دیا. وجہ اس کی فلسفہ جو اس کو سمجھایا کسی، وہ تو خود تو ان پڑھ تھا، اس کو کسی نے سکھایا ہوگا، کرائے کے آدمی جو بھی ہو سکتے ہیں، کہ اسلام کو 1000 سال گزر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تقویم میں 1000 سال ہوتا ہے، بس اس کے بعد تو نیا دین ہونا چاہیے. اب اسلام پرانا ہو گیا ہے، 1595 میں وہ 1000 ہجری ختم ہوئی ہے، تو بس اس نے کہا جی اب نیا دین چاہیے، نیا دین ایجاد کروا دیا. دین الہی کہلاتا ہے. اس میں کچھ باتیں ہندوؤں کی، کچھ مسلمانوں کی، کچھ دوسروں کی، کچھ تیسروں کی ملا کے. یہودی اس میں شامل تھے، عیسائی، ہندو، بدھ مت، مسلمان سارے شامل تھے. سارے خوش، بس ایسا دین بنا دو. اس کو اسی طرح کہا جا سکتا ہے جیسے مشرف کے دور میں یا آج کل بھی روشن خیالی کا دور کہا جا سکتا ہے. مطلب آپ سب ایک جیسے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، بھائی ایک دوسرے سے لڑنے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی خوش رہے، وہ بھی خوش رہے. روشن خیالی. حالانکہ وہ روشن خیالی کیا، وہ تو تاریکی ایک ہوتی ہے، لیکن بہرحال نام یہی دیا جاتا ہے اس کو. تو اکبر نے یہ بہت بڑا ایک یعنی غلط کام کیا، مرتد ہو گیا تھا. بہرحال انہی کے دور میں پھر اللہ نے مجدد الف ثانی کو اٹھایا ہے. میں نے پہلے دن ہی کہا تھا، ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی، جو غلام نبی، غلام مصطفیٰ، عبد الرحمن نام کے کچھ لوگ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں. ان کے ساتھ کیا گزری 1400 سالوں میں. ایک ہے کہ اسلام کے ساتھ کیا گزری. صحابہ کے دور میں ایمان کہاں تھا، بنو امیہ کے دور میں اوسط ایمان کہاں تھا، بنو عباس کے دور میں کہاں تھا، اور مغلوں کے دور میں کہاں تھا، خاندان غلام التمش کیسا حکمران تھا، اور فلانا کیسے تھا، اور فلانا آج کیسے حال ہے. اکبر کے دور میں ایمانی اعتبار سے معاملہ زیرو کے پاس پہنچ گیا. انڈیویجول کوئی ہوگا، لیکن جب اوسط نکالتے ہیں تو بہرحال وہ بہت زیرو کے قریب پہنچ گیا. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے مجدد الف ثانی کو اٹھایا. حدیث میں موجود ہے نا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس امت میں جب ختم نبوت ہو گئی ہے تو اب باقی دنیا میں اسلام کیسے پھیلے گا، کون کام کرے گا رہنمائی کا. تو ایک تو قرآن کو محفوظ کر دیا اللہ نے، یہ قرآن محفوظ رہے گا. دوسرا، اس امت میں ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہے گا، کچھ لوگ جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی اسلام پر قائم رہیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ مجددین کا سلسلہ بھیجتا رہے گا. ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا. مجدد بھیجتا رہے گا اللہ تعالیٰ، جو دین پر جو گرد و غبار آ جاتا ہے بس اس کو تعلیمات کے ذریعے تازہ کرتے رہیں گے. تو مجددین کا سلسلہ. اب یہ الگ بات ہے کون مجدد تھا. پہلی صدی میں تو جو سب متفق علیہ تقریباً کہ عمر بن عبدالعزیز نے وہ تجدید کا کام کیا. کچھ تعلیمات اسلام کی جو تھی اس پر پردے پڑ گئے تھے، وہ پہلی صدی میں انہوں نے سب صاف کر دیا. مجدد ہے بال اتفاق. اس طرح اور بھی لوگ آئے ہیں. 1000 سال کے بعد ایک اور مجدد آئے ہیں، وہ شیخ احمد سرہندی ہیں. سرہند دہلی سے شمال کی طرف ایک علاقہ ہے، اور شیخ احمد ان کا نام تھا، اور سرہندی ان کے پیدائش کے علاقے کی وجہ سے ہے. یہ مجدد کہلائے ہیں. اور مجدد بھی الف ثانی. الف کے معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ 1000. اور ثانی کے معنی دوسرا، دوسری ہزاری کے یہ مجدد. یعنی 1000 سال کے بعد جو دور آیا اس میں یہ مجدد کے طور پر آئے ہیں. ان کے نام کا حصہ ہے الف ثانی، ان کو سمجھا جاتا ہے. تو انہوں نے واقعی بہت کام کیا. اکبر کے بادشاہ، مطلق العنان بادشاہ، اور اتنے بڑے علاقے کا
بادشاہ اور اس کے سامنے ڈٹ کر کہنا کہ تم غلط ہو اور تم دین سے نکل گئے اور یہ ایسے اور ایسے، بہرحال جرت کا کام ہے، ہر آدمی تو نہیں کر سکتا جو انہوں نے کام کیا، اس سے وہ ارتداد کا راستہ رکا ہے۔ اکبر کے عہد میں تو ٹھیک ہے، برات مل رہی ہے، یہ ہو رہا وہ رہا لوگ تھے، لیکن جیسے ہی اکبر مرا وہ سارا اس کا دین بھی ختم ہو گیا۔ جیسے مشرف صاحب کے دور میں وہ بڑی روشن خیالی پھیل رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ گیا ہے وہ اس کے بعد روشن خیالی وہ ایک اور رخ، وہی سارے لوگ جو ہیں وہ ایک اور رخ پہ چلے گئے، جدھر سے پیسے ملے اور ڈالر ملے وہ آدمی وہی مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ اکثر تو دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ شاید طالبان آ جائیں گے تو یہی لوگ ہم سے پہلے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ وہ جناب آپ سب سے اچھے ہیں، اور اتنے لمبے لمبے چوہے اور یہ اور پگڑے اور امامے ہوں گے، اور شاید اگر وہ اللہ کرے وہ دھوکہ نہ کھائیں، اگر دھوکہ کھا گئے تو پھر وہ بھی ناکام ہو جائیں۔ پہچاننے کے لیے فراست درکار ہے، لیکن یہ لوگ اس میں کمی کرنے کی کوئی کمی نہیں کریں گے، یہ کوشش ٹرائی ضرور کریں گے۔ اس کے بعد جہانگیر ہے۔ اکبر کا بیٹا جہانگیر تھا، 50 سال حکومت کی اکبر نے۔ جہانگیر آیا، جہانگیر شروع میں تو باپ کے ہی زیادہ زیر اثر تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہوا کہ مجدد الف ثانی کا بات صحیح ہے۔ اس نے پھر توبہ کی ہے، شراب سے بھی توبہ کی، اس سے بھی توبہ کی، اس سے بھی توبہ کی، اور پھر مجدد الف ثانی کو پہلے گرفتار کیا ہوا تھا، اور گرفتار کر کے ایسا نہیں کہ کہیں جیل میں رکھا ہوا تھا، جہاں کہیں جاتا تھا اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ یعنی وہ دہلی چھوڑا ہے اور خود لاہور ہے تو دہلی میں بغاوت ہو جائے تو مسئلہ ہو جائے گا، وہ مجدد الف ثانی کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان کا اثر ہوا، اس نے خود توبہ کی ہے اور خود ان کو رہا بھی کیا ہے اور عزت بھی دی ہے، اور ان کے مشورے سے پھر کیا ہے۔ اب وقفہ ہے، اور چائے کے وقفے کے بعد 15 منٹ کے بعد دوبارہ جمع ہوتے ہیں اور آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ اور حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم پڑھ رہے تھے جہانگیر کے حالات، مغل بادشاہ کے 1605-1627 تک یہ حکمران رہا ہے۔ آغاز میں ہندوؤں اور شیعوں کے زیر اثر تھا، آرام پسند، عیش پسند، شراب خور تھا، مصوری سے دلچسپی تھی۔ اس کی بیوی نور جہاں مشہور ایکسٹریمسٹ شیعہ تھی، لاہور میں اس کا، جہانگیر کا بھی مزار شاہدرہ لاہور میں، اور اس کی بیوی کا بھی۔ انگریزوں کو تجارتی مراعات دینے کے بعد دیے، اسی نے انگریز اسی کے دور میں آئے ہیں، پہلے اکا دکا آتے تھے، اور جہانگیر کے دور میں کچھ زیادہ ہو گئے تھے، اور شاہ جہاں کے دور میں اور زیادہ ہو گئے تھے۔ یہ نقشہ موجود ہے، چلو اسی کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اوپر جو لال لائن جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ برطانیہ ہے، بائیں طرف جو اوپر جہاں ریڈ 2 لائنیں جا کر مل رہی ہیں یہ برطانیہ ہے۔ یہاں سے برطانیہ کے لوگ نکلتے تھے، اور اس کے مشرق کی طرف سارا کنٹینیوس عالم اسلام ہے۔ دائیں طرف دیکھیں تو یہ سارا کنٹینیوس عالم اسلام ہے۔ پاکستان بنا ہوا نقشہ وہاں تک، ہندوستان تک مغلی حکومت تھی، اور یہ سارا متصل گتھا ہوا عالم ہے، کوئی جگہ دشمن کی ہے ہی نہیں، غیر مسلم علاقہ ہے ہی نہیں، لہذا انگریز ادھر سے نہیں آ سکتے تھے۔ اس زمانے میں سیاح بن کے آتے تھے، کبھی کبھی اکا دکا کوئی حالات دیکھ کے جاتے تھے، بڑی تعریفیں کرتے تھے وہاں جا کے، وہ تو سونا اگلنے والی زمین ہے، وہ ایسے ہے، بڑا آرام ہے، عدل ہے، یہ ہے وہ ہے، قبضہ کرنا چاہیے ان علاقوں پر، لیکن وہ آ نہیں سکتے تھے براہ راست۔ وہ کس راستے سے آئے ہیں؟ وہ راستہ انہوں نے سمندری راستہ اختیار کیا۔ وہاں سے صنعتی ترقی جب ہوئی، یہ دور جس میں ہم بات کر رہے ہیں نا 1600 کے قریب، 1492 میں جب غرناطہ فعال ہو گیا تو اس کے بعد وہاں پھر خود انہوں نے آگے بڑھے ہیں، وہ علم جو مسلمانوں نے بنائے تھے ان کو آگے بڑھایا ہے۔ آکسیجن ایجاد ہو گئی، یہ چیز وہ چیز، سائنسدانوں نے پھر کوئی آگے صنعتی ترقی ہو گئی، تو یہ سارے کام ادھر ہوئے۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ نکلے ہیں اپنے ملک سے، ان کے علاقے تو سارے ٹھنڈے ہیں، تو اب ایسے علاقوں میں جایا جائے جہاں ہم چیزیں بنا رہے ہیں وہ بکیں، اور ایسے علاقے ہوں جہاں رہن سہن ہو، تو وہاں سے وہ لوگ نکلے ہیں۔ تو پھر ہندوستان آنے کے لیے ان کے پاس بظاہر پہلے کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ نقشہ بتا رہا ہے کہ وہ
یہ گھوم کر ادھر بمبئی پہنچتے تھے اور 12,000 میل کا سفر طے کر کے آنا پڑتا تھا، اور یہ بھی بڑی مشکل سے راستہ انہیں ملا، ورنہ یہ جنوبی افریقہ جو سب سے نیچے ہے نا، ساؤتھ افریقہ، یہاں سے آگے وہ جا ہی نہیں سکتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں سے ہندوستان جایا جاتا ہے۔ یہ مسلمان تھے جنہوں نے بتایا کہ ادھر سے بھی رستہ ہو سکتا ہے جانے کا، اور پہلے کئی 100 سال وہ اس لمبے راستے سے ہندوستان آتے تھے، 19,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے۔ پھر بعد میں انہوں نے یہ نہر سوئز بنائی ہے، مصر کا علاقہ جب 1850 کے قریب فتح کیا ہے تو پھر یہ نہر سوئز بنا دی انہیں۔ یہ جو مصر کا علاقہ ہے، سعودی عرب سے اوپر کا علاقہ، اور یہ ایک خلیج عقبہ کہلاتی ہے جس کے اوپر یہ اسرائیل ملک ہے، اور ایک خلیج سوئز کہلاتی ہے، یہ مصر ہے۔ یہاں سے وہ دریائے نیل جو آ کر ادھر گرتا ہے۔ انگریز نے جب یہاں 1850 کے لگ بھگ مصر فرانسیسیوں سے چھینا ہے تو پھر انگریزوں نے یہ 150 میل کا علاقہ بحیرہ روم کو نہر کے ذریعے مصنوعی نہر بنا کے بحیرہ کلزم سے ملا دیا، تو یہ نہر سوئز کہلاتی ہے۔ کوئی 250 فٹ چوڑی نہر اور 30 فٹ گہری نہر بنا کے 2 سمندر ملا دیے، اور برطانیہ کو ہندوستان آنے کے لیے یہ راستہ مل گیا۔ یہ لکھا ہوا ہے کتنے ہزار میل کم ہو گیا، 12,300 میل کی جگہ 7,200 میل رہ گیا تھا، 5,000 میل ہر ٹرپ پر ان کو بچت ہو، 4 مہینے کا سفر کم ہو گیا۔ تو یہ انگریز اتنا لمبا چکر کاٹ کے پہلے آتے رہتے، اور اس وجہ سے سمندر پر ان کا غلبہ تھا، یعنی زمین ساری مسلمانوں کے پاس تھی، لینڈ، اور سمندروں پر ان کا غلبہ تھا۔ مغل بادشاہ کئی اکبر اس کے زمانے میں، جہانگیر کے زمانے میں، اورنگزیب حج نہیں کر سکا، زمینی حالات میں جا نہیں سکتا، اپنی حکومت سال کے لیے کون چھوڑے، اور دشمن علاقے ہیں، جنگ ہو جائے، یہ ہو جائے، امن ہے امان ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، اور سمندر انگریزوں کے پاس ہے۔ اورنگزیب جیسا آدمی جس نے 50 سال حکومت کی اور دیندار آدمی تھا، وہ بھی حج نہیں کر سکا۔ اکبر کی پھوپھی ہے غالباً، اس نے حج کرنا چاہا تھا، انگریزوں کو پیسے دے کے، بھتہ دے کے، اور وہ سارا کچھ کر کے ان کی حفاظت میں حج کرایا، اس لیے کہ سمندری راستے سارے ان کے پاس تھے۔ تو یہ انگریزوں کی جو اسٹریٹجی ہے، اس طرح وہ ہندوستان آئے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے آ کر، اس لیے کہ وہ بچنا چاہتے تھے، وہ آ کر قابض ہوئے ہیں، تو جو ہمارا ریموٹ ایریا تھا وہاں پہلے گئے ہیں، یعنی بنگال میں پہلے گئے ہیں۔ ادھر سے آتے تو مقابلہ زیادہ ہوتا، ادھر چپ کر کے جا کے جمع ہوتے رہے، اور یہاں سے پھر حملہ کیا، اس لیے کہ مغلوں کو بھی ادھر زیادہ توجہ رہی، مغلوں کی دہلی سے ادھر تھا کہ یہ تو دور دراز کا علاقہ چھوڑو، اور پہلے وہ تاجر بن کر آئے تھے، اور تاجروں کے روپ میں آئے تھے، سیٹل ہوئے تھے، اور جہانگیر کے دربار میں پہنچے ہیں، اور پھر شاہ جہاں کے دربار میں پہنچے ہیں۔ پہلے جہانگیر سے برات لی تھی کہ ہم غریب لوگ ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، کاروبار کوئی ہے نہیں، ٹیکس معاف کر دیں، یہ اجازت دے دیں سیٹل ہونے کی، اور اس نے بھی کہا دور سمندر کے پاس ہے، ٹھیک ہے جھونپڑیاں بنا لو اپنی جو کچھ ہے۔ پھر شاہ جہاں اگلا جو ہے اس کے دور میں اور مرات لے لوں۔ بعد میں مجدد خلیفہ ثانی کا قرب حاصل ہوا تو اس کے اثرات ہوئے، اس نے توبہ کر لی اور عدل و انصاف کو اپنی حکومت میں جاری کیا ہے۔ عدل جہانگیری مطلب ایک بعد میں پھر مثال بن گیا کہ اچھی حکومت اس نے قائم کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں ہے، یعنی ایک طریقہ اگر حکمران خراب ہو جائیں تو اس کے کئی طریقے اصلاح کے ہو سکتے ہیں نا، جیسے آج کل بھی ہم کہتے ہیں حکمران خراب ہیں اور الیکشن ہو اور یہ ہو اور اچھی حکومت آ جائے تو ہو جائے۔ ایک طریقہ تنظیم اسلامی کا ہے، ایک مجدد خلیفہ ثانی نے طریقہ اختیار کیا تھا، آج بھی حزب و تحریر کا غالباً وہی طریقہ ہے کہ حکمرانوں پر ذاتی تعلقات کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش کرو، ان کے خاندان پر۔ مجدد خلیفہ ثانی نے اکبر کے مقابلے میں ٹکر لی، ٹائم لگا، اس کے بعد ان کی اولادوں نے، جہانگیر کچھ صحیح ہو گیا اور شاہجہاں اس سے بہتر ہو گیا، اور اری کا بیٹا اورنگزیب جو ہے وہ پکا مسلمان، یعنی 100 سال کے اندر اس کا نتیجہ نہیں کرایا۔
تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو مجدد ثانی نے اختیار کیا تھا۔ شاہ جہاں جہانگیر سے بھی اچھا حکمران تھا، اور وہ خوشحالی کا دور تھا، اور بڑا امن امان، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، کسی کی طرف سے کوئی ریزسٹنس، کوئی بغاوت، کوئی تھا ہی نہیں۔ 1627 سے 1657 تک اس دور میں اس میں 2-1 سال پہلے حکومت اس کو چھوڑنی پڑی تھی، یہ اس نے 28 سال حکومت کی ہے۔ خوشحال ملک تھا اس وقت، شاہ جہاں ماہر تعمیرات تھا، اس نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، اور وہی بات جو کل آئی تھی کہ اس نے لاہور کا قلعہ اس کو رینوویٹ کرایا، ایک سری نگر میں باغ بنوایا، ایک دہلی میں قلعہ بنوایا، آگرہ میں بیوی اس کی فوت ہو گئی تھی تو اس کا تاج مقبرہ بنوا دیا۔ اپنا ایک مقبرہ بنوانا چاہتا تھا، لیکن بہرحال وہ کسی وجہ سے حالات اجازت نہیں دی تو وہ نہیں بنایا اس نے۔ تو وہ ماہر تعمیرات تھا۔ ٹھٹھا کی مسجد بھی اسی کی بنی ہوئی ہے۔ شاہ جہاں کو یہاں سے ایک ریکویسٹ گئی تھی کہ یہاں بہت دینداری ہے اور لوگ ہیں، اور آپ یادگار کے طور پر ایک یہاں مسجد بنا دیں، تو وہ ٹھٹھا کی جو مسجد ہے یہ شاہ جہاں کے دور ہی میں شاہ جہانی مسجد کہلاتی ہے، اسی کی دور کی بنی ہوئی، اور بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ فن تعمیر جو ہے اس کا، وہ آج بھی بنانا اس طرح کا خاصا محنت کا کام ہے۔ لال قلعہ، موتی مسجد، مقبرہ جہانگیر، شاہی مسجد کشمیر میں، جامع مسجد ٹھٹھا، تاج محل، جامع مسجد دہلی۔ جہانگیر کا مقبرہ دیکھنے کے قابل ہے تو بہرحال ایک قبر مزار ہی، وہ ایک کمرے میں، باقی سارا یعنی بہترین کام، وہی مسلم آرکیٹیکچر، مسلم ذہن کے ساتھ جو کوئی تعمیرات ہوں گی وہ اور ہوں گی۔ سنگ مرمر کی وہ سارا کمرہ ہے، اور اس میں پھول بنائے گئے ہیں، اور جس رنگ کی پتی یا پھول لگانا ہے اس رنگ کا وہ پتھر لگایا گیا کاٹ کے، اور ابھی تک وہ 300 سال سے رنگ قائم ہے۔ نیلا کوئی پھول بنانا ہے تو نیلے رنگ کا جو پتھر ہوتا ہے وہ کاٹ کے اور صحیح کر کے اس کو لگایا گیا، ہرا کوئی لگانا ہے تو ہرا لگایا گیا۔ یہ وہ یعنی اس کا فن تعمیر کا کمال ہے جو آج بھی، اس زمانے میں اتنی مشینیں نہیں تھی، پتھر کاٹا جانا اور یہ اور وہ اور سارا، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے کام کیا ہے باہر۔ شاہ جہاں کے دور میں انگریزوں کو مراحت ملی۔ شاہ جہاں بیمار ہو گیا تھا، اس کو کوئی تکلیف ہو گئی تھی، اور پائلز کی شکایت ہو گئی تھی، اور بڑے لوگ تھے جنہوں نے علاج کیا لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ مسلمانوں میں علاج تو ویسے بہت اچھا تھا، لیکن آپریشن جو ہے نا، سرجری، یہ ذرا کمزور تھی۔ ایک انگریز سیاح آیا ہوا تھا، ڈاکٹر تھامس نام ہے غالباً اس کا، اس نے کہا جی میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ اس نے کچھ آپریشن کیا چھوٹا موٹا، اور بادشاہ کے پائلز ٹھیک ہو گئے۔ اور وہ روایتی بادشاہ جو ہمارے تھے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو بھائی، تو اس نے کہا جی ہم غریب لوگ ہیں اور پردیسی ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہم ادھر سے تجارت کرنے آتے ہیں اور پہلے ہی کو منافع نہیں ملتا، ہمیں آپ ٹیکس معاف کر دیں۔ تو بادشاہ بے وقوفی تھا کہا جائے، اس نے کہا جی چلو ٹیکس معاف۔ اب ٹیکس معاف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کنٹینر آیا ہے، جو آ رہے ہیں جو کارٹنز، ان کو چیک نہیں کیا جائے گا۔ جب پیسہ ملنا ہی کچھ نہیں تو کون چیک کرے گا؟ ہمارے ہی اہلکار بھائی ہوتے ہیں نا۔ ٹیکس ملنا ہو تو پھر ہوگا، اس میں آپ گندم کہہ رہے ہیں تو سونا ہوگا تو پھر کہو چیک کرو، اور اگر ملنا ہی کچھ نہیں اس میں پھر وہ اسلحہ لائے، یہ بددیانتی ہے ان کی، اسلحہ لائے اور یہ لائے اور چھاونیاں بنائیں، اور پھر اگلے 100 سال میں وہ جو ہے وہ بنگال پر قبضہ کر لیں۔ یہ ان کی بددیانتی، ان کی سادگی اور ان کی بددیانتی۔ اس کے بعد اورنگزیب حکمران بنا ہے۔ اورنگزیب یعنی وہ دینی اثرات کے اعتبار سے مجدد ثانی کے جو اثرات ہوئے اس میں، یعنی 100 سال کے اندر اسی بادشاہ میں، خاندان میں، جہاں پہلے اکبر تھا اب اورنگزیب جیسا آدمی پیدا ہو گیا۔ شاہ جہاں بھی اچھا آدمی تھا، یعنی اس کے جو بھی فن تعمیرات میں مساجد بنی اور خوبصورتی اور سارا کچھ، اورنگزیب اس سے بھی اچھا آدمی۔ اورنگزیب نے سرکاری خزانے سے کوئی تنخواہ نہیں لی، اتنا بڑا حاکم ہو گیا۔ ٹوپیاں سی کر اور قرآن خود لکھ کر بیچ کر گھر کا خرچہ چلاتا رہا۔ سرکاری جو بھی تقریباً گھر کا خرچہ اس نے نہیں کیا، سادگی سے گزارا کیا۔ 50 سال حکومت کی ہے، لیکن یہ کہ بہت ہی سادہ طریقے پر حکومت۔ حالانکہ وہ چاہتا تو بہت کچھ لے سکتا تھا، لیکن جواز بھی پیدا ہو سکتا تھا، فتویٰ بھی مل سکتا تھا، لیکن اسے نہیں۔ اسی نے یہاں بر صغیر میں اسلام کے احکام پہلے تھے نافذ، لیکن وہ ایسے غیر مدون شکل میں تھے۔ فتاوی عالمگیری علماء کا ایک بورڈ بنایا، انہوں نے اسلامی جو بھی احکام ہیں سارے کوڈڈ، جیسے مغرب میں آج ضرورت ہے عدالت میں، اسی طرح اس کی کوڈیفیکیشن کی ہے، اور وہ فتاوی عالمگیری آج بھی موجود ہے، وہ اس نے نافذ کر دیا۔
اور اس کے تحت وہ عدل و انصاف ہوتا رہا۔ فضول عمارتوں کی تعمیر بند کرا دی، عدلیہ کو طاقتور بنا دیا، بادشاہ پر بھی مقدمہ بن سکتا تھا، محکمہ احتساب کیا ہے، جوا، شراب، علم نجوم پر پابندی ہے، خوش آمدانہ شاعری بند کر دی، رنگدار اور ہیرے جڑے کپڑے، جو شاہی خاندان ان کے وہ ذرا اور آگے لوگ تھے، وہ بہرحال جب پیسہ آتا ہے تو پھر اسی طرح کے لباس اور یہ اور وہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب ایسی چیزیں ہوں تو آدمی مار دھاڑ اور وہ جو لڑائی اور جرت کے کام ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس پر پابندی لگائی ہے کہ مرد کو اسی لیے منع ہے زیب و زینت والا زیادہ لباس، کہ ہمیں تو کسی وقت جنگ کرنی ہے اور لڑنا ہے، اور آدمی کے گلے میں اور زیورات ہوں تو پھر یہ ریکارڈ آ سکتے ہیں کہ میرا یہ نقصان ہو جائے گا، اور میرا تو یہ قمیض، میری تو یہ کریز خراب ہو جائے گی کپڑوں کی، تو بس پھر آدمی کہے یار تو لڑ لے، تو پھر وہ آدمی پیچھے رہ جاتا ہے۔ سادگی اور اس طرح کا مزاج ہو تو پھر وہ کام جو ہے ہو سکتے ہیں۔ رفاع عامہ کے اس نے بہت سارے کام کیے، ٹوپیاں سیتا تھا اور گھر کا خرچہ گزارا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک باورچی آیا، اور ملازم شاہی یعنی ایوان صدر میں باورچی لگنا بہت قسمت کی بات ہوتی ہے، ہر کوئی تو نہیں جاتا، تو ایک تھا باورچی، اس نے سفارش کرا کے اور ایوان صدر یعنی اورنگزیب کے پاس آ کے لگ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بڑا خرچہ ہوگا، گھپلے ہوں گے، 20,000 شو کریں گے خرچہ ہوا، 2,000 خرچہ ہوگا، باقی جیب میں ڈالیں گے۔ لیکن وہ تو اس کو وہاں آ کے پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت تو اپنے خرچہ کر رہے ہیں اور ٹوپیاں سی کر گزارا کرتے ہیں، تو وہ سادگی ہوگی کوئی۔ اب وہ 2-4 دن مہینے میں پریشان ہو گیا کہ میں تو پتہ نہیں کیا منصوبے لے کے آیا تھا، یہاں بڑا مسئلہ ہے۔ ایک دن اس نے نمک کھانے میں زیادہ ڈال دیا، اس کا خیال تھا کہ بادشاہ ناراض ہوگا، مجھے گلاس مارے گا اور کہے گا دفع ہو جاؤ بس۔ بادشاہ نے کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن اس نے بالکل نہیں ڈالا، پھر بھی بادشاہ نے کچھ نہیں کہا۔ تیسرے دن وہ پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ حضور میں تو آیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مکان بنانا ہے تو کچھ پیسے بن جائیں گے یہاں سے، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، تو اس میں کرپشن کیا ہوگی، تو لہٰذا آپ مجھے چھٹی کرا دیں یہاں سے۔ اس نے کہا تھا کہ تم چھٹی چاہتے ہو یا پیسہ چاہتے ہو؟ اس نے سوچ کے کہا کہ چلو پیسے مل جائیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت کروں۔ وہ دلیا پکواتا تھا، بادشاہ زیادہ پسند کرتا تھا، نمکین۔ اس نے کہا کل جو ہے روزانہ اگر پاؤ بھر دلیا پکاتے ہو تو کل 2 کلو دلیا پکا لینا۔ بڑا حیران ہوا کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، ٹھیک ہے، تو نے پکا دیا۔ بادشاہ نے وہ سارا جو اس کے سامنے آیا دلیا، اس میں سے تھوڑا سا کھایا اور جھوٹا کر کے کہا کہ اب اس کو تھوڑا تھوڑا فلاں 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 وزیر کو دے آؤ۔ وہ جھوٹا جو ہے وہ کھانا ادھر پہنچا تو سب نے بہت خوشی منائی کہ بادشاہ کے پاس سے آیا ہے، اور لانے والے کو کسی نے 5,000 روپے دے دیے، کسی نے 10,000 روپے دے دیے، کسی نے 50,000 روپے دے دیے، بادشاہ کی طرف سے آیا۔ واپس آیا تو اس نے کہا جی خوش، میری زندگی کی خواہش پوری ہو گئی، اب آپ تنخواہ بھی نہ دے تبھی میں یہی کام کرتا رہا۔ یعنی دوسرے کو اتنا دلوا سکتا ہے بندہ، لیکن خود نہیں لینا، یہ بہرحال جذبے کی بات ہے۔ آدمی پر جب پر اپنے نفس پر اور اپنے سارے جذبات پر کنٹرول نہ ہو، اس وقت آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے شاہی مسجد لاہور بنائی، آپ نے دیکھی ہوگی اکثر نے، بہت ہی اپنے دور میں وہ فیصل مسجد اسلام آباد کی جب بنی ہے، اس سے پہلے تک یہ پورے کئی 100 سال تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی ہے کہ جس میں یہ بنایا جا سکے، اور بات ساری جذبے کی ہے۔ جن دنوں میں یہ مسجد مکمل ہو رہی تھی تو اورنگزیب خود لاہور میں ہی قیام پذیر تھا، آتے جاتے رہتے تھے، تو انہی دنوں میں لاہور میں تھا، تو اسے بتایا گیا کہ اب مستریوں کا کام ختم ہو گیا، بس صفائی شفائی رہ گئی ہے، آپ اگلی دفعہ آئیں گے 2-4 مہینے بعد تو پھر یہاں جمعہ پڑھیں گے۔ جمعرات کا دن تھا اور اطلاع دی گئی، تو آپ یعنی اگلی دفعہ کبھی نیکسٹ ٹرپ پر آپ پھر یہاں پھر جمعے کا اچھا اہتمام کر دیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کل جمعہ کل والے نہیں پڑھ سکتے؟ انہوں نے کہا یہ تو بہت مسئلہ ہے، اتنا سامان پڑی، مکان جب بنتا ہے تو ہر جگہ چیزیں پڑی ہیں، پتھر پڑا، اور یہ تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اس طرح کرو، شہر میں اعلان کرا دو کہ جس کو جو چیز چاہیے لے جائے۔ شہر میں اعلان کرا دیا گیا، شام تک مسجد خالی ہو گئی، جھاڑو دے کے دوسرے دن جمعہ ہو گیا۔ جذبہ ہو تو دیکھو دنیا کے مشکل ترین کام بھی ہو جاتے ہیں، اور نیت خراب ہو تو بس وہ اگر حکم ویسے دیتا ہونا چاہیے تو وہ پھر 100 رکاوٹیں بن جاتی۔ یعنی نیک نیتی سے حکمران جو ہیں
وہ بہت سارے کام کر سکتے ہیں جو آج بھی ہو سکتے ہیں۔ نیت ہو تو عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے، کون سی رکاوٹ ہے، لیکن نیت نہ ہو تو پھر وہ ہر چیز رکاوٹ ہوتی ہے، ہر قدم پہ رکاوٹ۔ تو اس طرح جو پرانے دور میں یعنی تیز رفتاری سے کام ہوئے ہیں، وہ ایسے ہی بہت سارے جذبے تھے جس کی وجہ سے وہ کام ہوئے ہیں۔ اب ہمیں پچھلے صفحے پر ذرا چلے جائیں، صفحہ جہاں بنو عباس کا دور ختم ہوا ہے، وہاں بنی اسرائیل کی کچھ تاریخ ہے اور کچھ ہم مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے مغلیہ دور تک، ابھی اس کا بعد کا حصہ بھی آئے گا، یہ اگر کہا جائے حضرت ابراہیم سے پہلے بات شروع ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہی کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل